سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجوك إذ أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى والعبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله العظيم. جب بھی یہ مجلس کا دن آتا ہے مجھے صبح ہی سے خیال رہتا ہے کہ آج جانا ہے. ساتھ ہی یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اتنی طلب سے آپ لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ سوچ کر کہ گناہوں کا زور ٹوٹے گا، اعمال کی رغبت بڑھے گی، عبادات کے راستے پر لگ جائیں گے. واقعی آپ حضرات کی بڑی قابل قدر نیت ہوتی ہے، لیکن میں غور کرتا ہوں کہ میرے پاس بیٹھنے سے یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا، کیونکہ میں بھی اسی کا طلبگار ہوں آپ کی طرح. میں بھی چاہتا ہوں کہ نفس و شیطان کے راہ سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر، اس کے احکامات پر جم جاؤں. پھر یہ سوچ کر کہ اس طرح سے اگر کوئی مطالبہ کریں تو بڑوں کی طرف سے یہی حکم ہے کہ جا کر کچھ باتیں بول دی جائیں. اور پھر یہ بھی غور کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی طلب کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں بیٹھنے کی وجہ سے مجھے فائدہ ہو جائے، تو آپ لوگ میرے پاس بیٹھنے کی نیت سے آتے ہیں اور میں آپ حضرات کے پاس بیٹھنے کی نیت سے آتا ہوں. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. اس آیت پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر مومنین کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اللہ ہی کی طرف رجوع کرو. منیبین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، ہر طرف سے ہٹ کر یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے. اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں کیسے رجوع کرنا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی اپنی بندگی کے ساتھ رجوع کرنے والے، کیونکہ اللہ سے ہمارا رشتہ وہ معبود ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں. اب اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اس کی بندگی کے ساتھ ہی رجوع کرنا پڑے گا، دل کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، دماغ کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا، پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا. تو اس میں پوری طرح متوجہ اس کی طرف اور اسی کے لیے، اسی کی رضا کے لیے متوجہ ہونے کی تعلیم معلوم ہو رہی ہے. اور اس کی طرف رجوع کرنا، اگر اس کی طرف آنا ہے، اس سے رجوع کرنا ہے، تو پھر اس سے تعلق میں فرق لانے والی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا. مثال کے طور پر کوئی رجوع کر رہا ہے اسے عبادت کے لائن سے، عبادت کے راستے سے، تلاوت کرتے ہوئے یا کوئی دین کا کام کرتے ہوئے یا سخاوت کرتے ہوئے یا کوئی عبادت کرتے ہوئے،
لیکن دل میں اخلاص نہیں ہے، دنیا کی کوئی غرض ہے، دنیا کو کوئی نفع اٹھانا مقصد ہے، تو یہ اللہ سے رجوع کرنا نہیں ہوا۔ اللہ سے رجوع اللہ ہی کے لیے کرے، اگرچہ کہ بظاہر اس میں نقصان بھی نظر آتا ہو۔ بسا اوقات کوئی دینی حکم پر چلنے کے لیے دنیا کا کوئی نقصان بھی نظر آ سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے ایک دینی حکم پر آپ چلنا چاہیں اور بعض لوگوں کو برا لگے، اچھا نہ لگے، اب ان کی رعایت میں اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بعضوں کو بعض باتیں دین کی پسند نہیں آتی، لہٰذا اللہ کی طرف آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات پیش آ گئی ہے جس سے آدمی باوجود مومن ہونے کے اللہ سے دور ہو گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف انہی کو بلاتے ہیں جو اللہ سے رشتہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مومنین کا رشتہ ہے اللہ سے، مومنین اللہ سے رشتہ رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کو مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں آخرت کی بتائی اور جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں جو خبریں دی، ان سب کو مان کر یہ مومن ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کے بعد میں سب سے آخر میں اپنی بندگی سکھانے کے لیے بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بندے کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس بات کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات پیش نہ آئے جو مومن کو اللہ سے دور کر دے، کیونکہ مومن ایمان والے گھرانے میں پیدا ہونے اور ایمان کو قبول کرنے یا ایمان والے گھرانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے مومن ہے۔ اور یہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، یہ ایک قلبی دولت ہے، ایک اندرونی دولت ہے، یہ ایک دل کی دولت ہے۔ جب یہ دل میں سما جاتی ہے ایمان کی دولت، تو پھر اس کا اثر جسم پر اچھی طرح ظاہر ہوتا ہے بندگی کے طور پر۔ اندر ہی دل میں گڑبڑ ہے تو پھر اس کا اثر ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اندر سے تعلق ہوتا ہے، اندر سے آدمی بنا ہوا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے رغبت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے ایک حالت اگر اس کے موجود ہے، تو پھر وہ تنہائی میں بھی ہر جگہ اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے رغبت رکھے گا، اللہ سے لو لگائے گا، اللہ سے گھبرائے گا، اللہ سے ہی امید لگائے گا۔ یہ سب صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کی ہم فکر کریں کہ اللہ نے یہ جو دولت دی ہے ایمان کی، اس کی ہم حفاظت کریں، اور اس کی حفاظت اس طور پر کریں کہ کوئی کام ایسا نہ کریں جو ایک ایمان والے کے شان کے سے ہٹ کر وہ بات ہو۔ مثال کے طور پر بے خوفی کی زندگی گزارنا۔ بے خوفی کی زندگی کیا؟ گناہوں کی زندگی۔ کوئی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے اور ڈر ہی نہیں ہے، یہ ایمان والے کی شان نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی نافرمانی سے رک جاتا ہے، خدا کی نافرمانی اسے چلتی نہیں ہے، خدا کی نافرمانی وہ کسی قیمت پر نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی کچھ بھی دے دے،
اگرچہ کہ وہ چیز وہ اسے لذیذ معلوم ہوتی رہے، وہ خدا کی نافرمانی وہ نہیں کرتا، وہ لذات کے پیچھے جا کر وہ خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، غصے سے بے قابو ہو کر خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، مال کے حاصل کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنے والا کام نہیں کر سکتا، اور کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرنے والے راستے سے وہ نہیں جا سکتا، کسی دشمن سے بدلہ لینے کے لیے خدا کے جو ہے ناراض نہیں کر سکتا، کسی کی دشمنی میں غصے کی وجہ سے، بلکہ اسے ہر وقت ہر آن وہ ایسے تمام غصے کو تھوک دیتا ہے جو اللہ کو گوارا نہیں ہے، ایسی لذتوں کو تھوک دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں، جو اللہ سے دور کر دینے والی خواہشات ہوں، وہ کون سی بھی خواہش کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کچھ دیکھنے کی خواہش کیوں نہ ہو، دیکھنے میں کی خواہش ہو رہی ہے اور دیکھنے سے لذت بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن یہ معلوم ہو گیا مومن کو کہ اس میں تیرا پروردگار تجھ سے ناراض ہو جائے گا، تیرا یہ دیکھنا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اب مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بات کو برداشت کر لے پھر بھی اپنے اس کام کو جاری رکھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی لذت ہو، زبان کی لذت، کانوں کی لذت، لذت کے لیے وہ کوئی ایسا جملہ، کسی کا بیجا مذاق اڑا دینا، کہیں کی کوئی بے تکی ایسی باتیں سن لینا جو اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو، ایسی باتیں دل میں پیدا کر لینا جو اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند نہ آئے، ایسے خیالات لانا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہ آئے، ایسی جگہ چلا جانا جہاں جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، ایسی جگہ جانے سے وہ بچتا ہے، ایسا بولنے سے وہ بچتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی اور بات نہ پیدا ہو جائے، یعنی خطرہ نہ پیدا ہو جائے، ایمان کے لیے خطرہ۔ کیوں؟ ایمان اس کے لیے بہت بڑی دولت ہے، لہٰذا ایمان اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اسے یہ محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کو بچا کر لے جانا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھیں، احساس رکھیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریبی ہیں، کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، جو ہماری روحانی زندگی کو متاثر کرنے والا ہو، اور اللہ کے رشتے کو جو ہے کم کر دینے والا ہو، شیطان کے بہکاوے میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی عادت بنانا چاہیے جس سے نفس کا زور ٹوٹ جاتا ہے، ذکر کی عادت ڈالنا چاہیے جس کی تاب شیطان نہیں لا سکتا، ذکر کرنا، اور پھر اپنی پوری قوت لگا دینا، توانائی لگا دینا، اپنی عقل کو لگا دینا گناہوں سے بچنے کے اندر۔ کوئی بھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اگر اس کے اندر خطرہ ہے کہ اس کے اندر کبھی میں کچھ نقصان بھی اٹھا سکتا ہوں دینی، تو ایسی چیزوں سے بچنا۔ مثال کے طور پر اسمارٹ فون ہے جس کے دو رخ بتائے جاتے ہیں، اس کے فائدے بھی گنائے جاتے ہیں، اس کے نقصانات بھی بتائے جاتے ہیں۔ فائدے بھی لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، ایسا ایسا ہے، ایسا ہے، کہ آپ بولیں گے اچھا ٹھیک ہے، جب اتنا فائدہ ہے تو پہلے لے کر آؤ بھائی۔ 10,000 15,000 20,000 ہزاروں کی بڑی رقم لگا کر اس کو لے کر آتے ہیں اس کے فوائد سن کر، لیکن تجربہ کار لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کے اندر نقصانات بھی ہیں۔ بعض لوگ بہت سارے دنیاوی فائدے اس کے بتاتے ہیں، ایسا ہے، وہ ہے، طرح طرح کہ ڈاکٹر کا ایسے اپوائنٹمنٹ مل جاتا ہے، اور دوائیاں ہم جو ہے منگا سکتے ہیں، اور گھر بیٹھے چیزیں منگا سکتی ہیں، آرڈر دے سکتے ہیں، جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ایپ بک کر لیجئے، آپ کو گھر بیٹھے یہ چیزیں آ جائیں گی، کھانا آ جائے گا، چیزیں آ جائیں گی، ڈاکٹر سے رابطہ ہو جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا، کرنٹ کی بل دے سکیں، بہت سارے فائدے بتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موبائل ہی سے بس زندگی ہے،
اور جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ ساری دنیا کی خوشیوں سے محروم ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ایسے ایسے نقصان ہو گئے اور بری طرح صحت متاثر ہو گئی، ایک بچے کی طبیعت موبائل دیکھ کر ایسی خراب ہو گئی، اور ایک آدمی کا دماغ ہی خراب ہو گیا، وہ پاگل ہی ہو گیا فون دیکھ کر۔ اور بعضوں کے بارے میں ایسا بولتے ہیں کہ جو اس کی صحت اتنی خراب ہو گئی کہ اب ڈاکٹر پریشان ہے، صحت جیسی دولت ختم ہو گئی، فون میں پڑ جانے کی وجہ سے جاب ہی ختم ہو گیا، اور فون میں ماں پڑ گئی تو اب پکانا ہی گھر میں چھوڑ دیے، کام کاج چھوڑ کر فون ہی میں لگ گئی، بچوں کے حقوق ہی نہیں ادا کر رہی، اور اسی طرح جاب پر خطرے آ گئے، کہیں فون کی وجہ سے ذلیل ہو گئے، فون میں کوئی ایسا کام کر دیے کہ لوگ اس کو پکڑ کر ذلیل کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ بعد میں کہا کہ ارے بھائی کیا ہوا؟ نہیں، وہ فون نے پٹوایا، فون نے۔ ایسے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، دنیاوی نقصانات، فون کی وجہ سے ذلت ہو رہی ہے، فون کی وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، فون کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں۔ تمہارا بچہ ایسا کر دیا، ماں باپ حیران ہو جاتے ہیں، کیسا؟ وہ فون کے ذریعے کر دیا جو کرنا ہے۔ تمہاری بچی ایسا کر دی، ماں باپ کا شرم سے سر جھک گیا، نہیں وہ جو ہے فون کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اچھے اچھے گھرانوں کے اخلاق تباہ کن فون کے ذریعے۔ اسی طرح دنیاوی نقصانات سامنے آئے، اور اسی طرح بعض دینی فائدے بھی لوگ گناتے ہیں کہ آپ اس میں تفسیر کھول سکتے ہیں، حدیث کھول سکتے ہیں، بزرگوں کا بیان سن سکتے ہیں، قرأت سن سکتے ہیں، ایسی چیزیں بولتے ہیں جیسا کہ پورا کتب خانہ، پورے علماء، قراء، بزرگان دین پورے فون ہی میں گھر میں آ گئے۔ چند ہزار روپے کا خرید لیے، ساری دنیا کو ہم نے اپنے قبضے میں ہی کر لیا۔ اب بزرگ سے استفادہ ہو رہا ہے، جو ہے کتابوں سے استفادہ ہو رہا ہے، اور جو ہے تفسیر سے استفادہ ہو رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ جلدی سے ارے ایسا ہے تو چلو 10-20 ہزار روپے خرچ کرو۔ اور بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں، فون کے ذریعے سے ایسے روحانی نقصانات ہوئے کہ اچھا شریف انسان فاسق و فاجر ہو گیا، حیادار انسان جس کی آنکھوں میں حیا برس جس کی نگاہیں نہیں اٹھی، شیطان اس کی نگاہوں کو بہکا نہیں سکا، فون آیا اور اس نے جو ہے بالکل نگاہوں کو اب کہیں کا نہیں رکھا۔ اب وہ آنکھیں ایسی ہو گئی کہ کتے بلی بھی اس کو دیکھ کر کراہت کریں۔ روحانی اعتبار سے اتنی گر گئی، اگرچہ کہ بدلنے کی کتے اور بلی کی نہیں ہو گئی، لیکن روحانی اعتبار سے گر گئی، نقصان ہو گیا۔ ایسا نقصان ہوا کہ آنکھیں نہ رہی، کان نہ رہی، برباد ہو گئے۔ اور یہ تو گناہوں کا سلسلہ ہے، کانوں کی، آنکھوں کی، اس سے بڑھ کر تو سلسلہ ایسا ہوا کہ بس آدمی کے اندر سے روحانیت ختم ہی ہو گئی۔ اب وہ کہیں کا نہیں رہا، وہ کسی کا نہیں رہا، وہ اللہ کا رہا ہی نہیں، وہ رہا ہی نہیں۔ اب ایسی صورتحال ہو گئی۔ اب اس کی صورتحال ایسی ہو گئی، اسے تلاوت سے کوئی رغبت نہیں، اس کی صورتحال ایسی ہے نمازوں میں جی نہیں لگتا۔ یہ صورتحال فون نے کر دی، بڑوں کی بھی کر دی، بچوں کی بھی، یہ بھی نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو متضاد ہیں باتیں، کچھ جسمانی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے، دنیاوی نقصانات بھی ہیں، دینی فوائد بھی اس کے اندر ہیں، دینی نقصانات بھی اس کے اندر ہیں۔ حتیٰ کہ آدمی کا دل برباد، دماغ پر وہی خیالات مسلط ہیں، اللہ کا نہیں رہا۔ بلکہ کئی لوگ جو ہے اپنے انسانوں کے بھی نہیں رہے، باپ اپنے بچوں کا نہ رہا، بیوی اپنے شوہر کی نہ رہی، شوہر اپنے بیوی کا نہ رہا، سب کو ایک موبائل فون مل گیا، اور بیوی فون کو اپنے لیے سارے رشتہ داروں سے بڑھ کر سمجھ رہی ہے۔ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے عورت کو، اور مرد آدمی کو فون مل گیا، اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بیوی، بچے، کوئی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی ضرورت اسے محسوس نہیں ہو رہی، اذان کی آواز بھی اسے اب سنائی نہیں دیتی ہے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ ایسی صورتحال کے اندر آدمی کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حقیر چیز آ کر مجھے خدا تعالیٰ سے محروم نہ کر دے۔ خدا تعالیٰ سے محروم ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے، نمازوں سے اور عبادات سے محروم ہو جانا بہت بڑی محرومی ہے، اور بیوی شوہر کو وقت نہ دینا یہ بیوی کے لیے محرومی ہے، اور شوہر بیوی کو وقت نہیں دے رہا یہ بھی اس کے لیے بڑی جو ہے محرومی کی بات ہے، اور بچوں کی تربیت کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں یہ بھی بڑی کمی کی بات ہے، گھروں میں عیب کی بات ہے۔
لہٰذا بیوی شوہر کو اپنا وقت دے، شوہر بیوی کو وقت دے، بچے ماں باپ کو وقت دیں، ماں باپ بچوں کو وقت دیں۔ ایک رشتہ دار کی خوشیوں میں دوسرے رشتہ دار جائیں، ایک رشتہ دار غم ہے تو دوسرے رشتہ داروں کے پاس حقوق ادا کرے، اللہ کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے۔ پھر ضرورتاً فون رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ جب اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے اتنی ضرورتیں وابستہ ہو گئیں کہ اسے اب پوری طرح منع کرنا تو مشکل ہے، رکھنا تو پڑے گا، لیکن اتنا ضرور کہا جائے گا کہ اس کی وجہ سے خدا کے تعلق میں فرق آنے نہ دیں اور بندوں کے تعلقات میں بھی فرق آنے نہ دیں۔ بندوں کے تعلقات ٹھیک ٹھیک ادا کریں۔ اگر ایسا یقین ہے تو اس کو رکھیں اپنے پاس، نہیں رکھیں تو پھر پہلے سیکھیں رکھنے کا طریقہ۔ اس کو کہیں بند کر کے رکھ دیں اور سیدھا سادہ فون لیں جو لوگوں سے بات چیت کرنے کا ہے، اور پھر اس کو سیکھتے رہیں۔ کیا سیکھیں؟ اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ سیکھیں، اللہ کا کیا رشتہ ہے سوچیں، اللہ سے تعلق بڑھائیں، ذکر کریں، تلاوت کریں، عقیدے پڑھیں، اور بیوی سے رشتہ بڑھائیں، بچوں سے رشتہ بڑھائیں، استاد سے رشتہ بڑھائیں، شیخ سے رشتہ بڑھائیں، اور اسی طرح ماں باپ سے رشتہ بڑھائیں اور ان کی عظمتوں کو پہچانیں۔ ماں باپ کی عظمت کیا اور استاذ کی عظمت کیا، شیخ کی عظمت کیا۔ ان حضرات کے پاس بیٹھیں، ان سے استفادہ کریں، دنیا کے فائدے بھی حاصل کریں، دین کے فائدے بھی حاصل کریں۔ اصل تو فائدہ پہنچانے والے لوگ یہ ہیں۔ اگر استاذ چاہے تو شاگرد کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کا علمی مسئلہ نہیں ٹھہرے گا۔ اگر اس شیخ سے استفادہ کریں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا، معرفت کا راستہ حل ہو جائے گا، فون سے حل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ماں باپ سے رشتہ رکھیں گے تو اپنے معاشی مسائل پورے حل ہو جائیں گے، دکان کا، مکان کا، روزی کا۔ ماں سے رشتہ رکھنے میں، باپ سے رشتہ رکھنے میں، فون سے رشتہ رکھنے میں کاروبار کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہ تو بات کی چیز ہے۔ ماں باپ سے اچھی طرح تعلق رکھتے ہوئے، فون سے بھی بقدر ضرورت مضر نقصانات سے بچتے ہوئے۔ آج کالجز کے طلباء کے پاس بھی ہے، کالج کی لڑکیوں کے پاس بھی فون ہے۔ غرض یہ ہے کہ ان کا تعلق سب سے پہلے اللہ سے ہونا چاہیے، پھر اپنے ماں باپ، اساتذہ، علماء، مشائخ سے ان کا تعلق ہونا چاہیے، اور پھر پرانے طریقے سے ہی کتابیں، تفسیر، حدیثیں پڑھتے رہیں، جیسا ہم فون آنے سے پہلے کتابیں لے کر پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مجبوری ہے، سفر ہے، کتب خانہ میسر نہیں ہے اور شیخ صاحب نہیں ہے سامنے، تو ایسی صورت میں شیخ کا بیان ہی سن لے، اس میں کیا ہے۔ کوئی عالم سامنے نہیں ہے، عالم کی تقریر ہی سن لے۔ کوئی کتاب موجود نہیں ہے، سفر میں ہے، تفسیر کی کتاب، بدرجے مجبوری اس کے اندر دیکھے، بھئی مجبوراً یہ طریقہ تو نہیں ہے، بس اس کو دیکھنا ہے، بدرجے مجبوری۔ اور پھر احساس کرتا رہے کہ جو ہے میں اس سمندر میں مچھلی لے کر اور موتی لے کر واپس آ جاؤں، غرق نہ ہو جاؤں۔ یہ ایک سمندر ہے، سمندر میں لوگ تیراک جاتے ہیں، مچھلیاں بھی پکڑتے ہیں، اپنے جہاز بھی، کشتیاں بھی چلاتے ہیں، اور ہیرے موتی بھی نکال لاتے ہیں بہت سے لوگ، اور بہت سے لوگ غرق بھی ہو جاتے ہیں، واپس ہی نہیں آتے، اور کسی مگرمچھ کے منہ میں بھی چلے جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے کوئی آدمی اس سمندر میں اترے اور بھول بھلیا میں غرق ہو جائے، اور فون کھولنے سے پہلے تو مومن تھا، جب فون رکھا تو اب فاسق ہو گیا۔ فون سے پہلے اللہ سے رشتہ قائم تھا، اب وہ رشتہ متاثر ہو گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ سے رشتے سے بڑھ کر یہ چیز نہیں ہے۔ ہماری ساری ضرورتیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہر آن ہم کو اللہ بولنا ہے، اللہ کے سامنے دعا مانگنا ہے۔ اسے ناراض کر کے کس منہ سے خدا کو خدا کہیں گے؟ ماں کو ماں نہیں بول سکتے ناراض کر کے، ماں بولے گی مجھے امی نہیں مت بولنا۔ اگر بچہ ناراض کر دے تو بولیں گے مجھے امی مت کہنا۔ استاذ کو ناراض کر دیجئے، ارے کیا خاک استاذ ہوں میں تمہارا، جاؤ اب آپ خود ہی اپنے مسائل حل کرو، تم تو بڑے سمجھدار ہیں نا، کتابیں ہزاروں ہیں، جاؤ اپنی علمی ضرورت کتابوں سے پوری کرو۔ بول دے تو شاگرد کہاں جائے گا؟ جب ایک استاذ اور ایک ماں باپ کو کس ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، تو اگر اللہ تعالیٰ اسے کہہ دے جاؤ بھائی ہم سے بھی بڑھ کر کوئی چیز تم کو مل گئی، تو بندہ کہاں جائے گا؟
اسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دن میں کئی مرتبہ اس کے سامنے ہاتھ پسارنا ہے، رات میں بھی اس کے سامنے ہاتھ پسارنا ہے۔ منہ رہے گا اس سے ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اس کے اس کے احکامات پر چلتے ہوئے ہم اس سے تعلق رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا دنیا میں بھی ہمارے لیے رحمتیں و برکتیں ہیں، اور آخرت کے اندر بھی ہمارے لیے بڑی نعمتیں ہیں۔ آخرت کی نعمتیں معمولی نہیں ہیں۔ آج دنیا کی لذت اور فائدہ ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھ دیکھ کر فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے، اسی لیے اس پر مرے جا رہے ہیں۔ لیکن آخرت میں انبیاء علیہ السلام کی بات سچی ہو کر جنت کا فائدہ سمجھ میں آ جائے گا تو ہم پچھتائیں گے، ارے بھئی یہ تو واقعتاً ایسا ہی ہے معاملہ، نماز کے عوض میں یہ مل رہا ہے، تلاوت کے عوض میں یہ مل رہا ہے۔ لہٰذا آخرت کی تیاری اپنے لیے کر لیں۔ اس آخرت کو ہم نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن نہ دیکھنے کے باوجود وہ یقینی چیز ہے، وہ شبے کی چیز نہیں ہے۔ جنت کوئی شبے کی چیز نہیں ہے، یقینی چیز ہے۔ وہ یقینی مومنین اور نیک مومنین کا آرام کا ٹھکانہ ہے۔ غرض ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اس آیت کے کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے کچھ باتیں میرے ذہن میں آتی گئی کہ اللہ سے تعلق رکھنے والے کیسے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ شرک نہیں کرتے، وہ بدعات نہیں کرتے، وہ رسومات میں نہیں مبتلا ہوتے، بیکار قسم کی باتوں میں نہیں مبتلا ہوتے اور گناہوں میں نہیں مبتلا ہوتے، بلکہ وہ توحید کے متوالے ہوتے ہیں، سنت کے دیوانے ہوتے ہیں، اور تلاوت ذکر میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، نیکیوں کے خواہش مند ہوتے ہیں اور بیکار کاموں میں نہیں لگتے، بلکہ ہمیشہ اپنے وقت کو، دن اور رات کو اچھے اور مفید کاموں میں لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ ہمیں دین پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، مضر علم سے ہماری حفاظت فرمائے، مفید لوگوں سے ہمارا تعلق ہو، مضر اور دین کے لیے نقصان دہ لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور اسی طرح کے ماحول سے ہمیں بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جتنی ہماری دینی و دنیاوی ضرورتیں ہیں اپنے لطف و کرم سے آسانی کے ساتھ باعزت طریقوں سے پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستوں ہم بھی توبہ کریں، جو احکام باری ہیں ان پر چلے۔ میرے دوستوں ہم بھی توبہ کریں، جو احکام باری ہے ان پر چلے۔